اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو آدمی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، کوئی دوسرا دھرم اپنائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلا زینہ اور سب سے پہلی اور آخری جو شرط ہے وہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جب تک اس دنیا میں کوئی بھی مومن ایمان والا باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ غلے، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر، جمادات، نباتات، جانور، سب کچھ اس دنیا میں موجود رہیں گے اور دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اور جب اس دنیا میں کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، یہ دنیا کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کو ایمان اور اسلام کی عظیم دولت دے کر بھیجا ہے، اسی وقت سے اسلام کے مقابلے میں باطل بھی اپنی تمام تر عیاریوں اور مکاریوں کے ساتھ موجود رہا ہے۔ نور و ظلمت کا یہ تصادم اور ٹکراؤ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، اور یہ آج بھی چل رہا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں کہ اسلام مخالف طاقتیں اسلام کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے کس قدر حربیں اختیار کر رہی ہیں، کس قدر منصوبہ بند سازشیں کر رہی ہیں۔ کہیں اسلام کی کتابوں کو جلایا جا رہا ہے، کہیں قرآن مجید کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو تہہ تہہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کہیں لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام تر روزانہ کے واقعات ہیں جو صرف اس لیے ہیں کہ اسلام کا یہ چراغ اس دنیا سے گل ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا جو خالق و مالک ہے وہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا چراغ اس دنیا سے گل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس چراغ کو جلا کر رہیں گے، چاہے کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ہم آئے دن ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے فیلڈ کے بڑے ماہر ہیں، ایسے لوگ مذہب اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ جو دنیا کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس عیش و عشرت کے سب اسباب موجود ہیں، لگژری لائف ہے، ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، اور وہ دامن اسلام میں آ کر پناہ لے رہے ہیں۔ بڑے بڑے اپنے میدانوں کے ماہر، بڑے بڑے پلیئرز، ورلڈ فیمس لوگ مذہب اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کے مذہب اسلام میں آنے کے ریزنز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عیش و عشرت کے سب اسباب موجود تھے۔ ایک نوجوان آدمی جس چیز کا خواب دیکھتا ہے وہ ہمارے پاس فزیکلی موجود ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب جگہ ہماری پوچھ گچھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں کیوں ہوگا؟ جبکہ دلوں کا اطمینان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کان کھول کر سن لو، دلوں کا اطمینان ان نرم بستروں اور گدوں میں نہیں ہے۔ دلوں کا اطمینان وہ روپیے پیسے کی ریل پیل میں نہیں ہے، وہ بڑے بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں اور لگژری لائف میں نہیں ہے۔ دلوں کا اطمینان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور جو آدمی ذکر خداوندی سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے وہ کانٹوں پر بھی سو جائے، وہ جھونپڑی میں بھی رہ لے، وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی پہن لے، دنیاوی سطح پر اس کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہوں، لیکن اسے دل کی دنیا کا جو آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت اور دولت نہیں آ سکتی ہے۔ یوں تو بہت سارے ایسے پادریوں کے، ایسے پلیئرز کے، ورلڈ فیمس لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی پچھلے دنوں ہی اسلام قبول کیا ہے، لیکن پچھلے دنوں ایک یوٹیوبر نے اور ایک سوشل میڈیا اسٹار نے اسلام قبول کر کے تہلکہ مچا دیا ہے۔ جیسے ہی اس نے مذہب اسلام کے قبولیت کا اعلان کیا اور اس نے ریزنز اور جو وجوہات بتائی، اس نے بھی ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس یوٹیوبر کا نام ہے پریم سنگھ اور اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس نے پچھلے دنوں ہی اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا ہے۔ اس نے اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد
بعد یوٹیوب پر جو اپنا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس نے بہت سی باتیں بیان کی ہے. اس میں سے ایک بات اس نے یہ کہی کہ اسلام اس قدر امن والا، پیس والا ریلیجن اور مذہب ہے، اس کے باوجود لوگ اس سے دور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بدگمان کیا گیا، اسلام کے بارے میں انہیں وہ باتیں بتائی گئی جو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام کے بارے میں ساری دنیا میں جو ایک پرسپشن پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام ایک دہشت گردی والا اور ٹیررزم والا مذہب ہے، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. دوسری بات جو اس نے بیان کی وہ یہ ہے کہ میں نماز کا پابند ہو چکا ہوں اور مجھے ان مسلمانوں پر بڑا ترس آتا ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز سے دور ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کے بعد بہت ہی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور نماز تو ہے ہی وہ چیز جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز یہ مومن کی معراج ہے. تیسری بات اس نے لوگوں کو یہ بھی کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ساری دنیا ان کے بارے میں وہ باتیں تو سنتی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اگر وہ قریب سے اسلام کی اسٹڈی کرے اور مطالعہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد کی بایوگرافی اور سیرت کی اسٹڈی کرے اور مطالعہ کرے، تب پتہ چلے گا کہ حضور کیسے آدمی تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھنے والے اور سلوک کرنے والے تھے، غریبوں پر دست شفقت رکھنے والے، مظلوموں کی حمایت کرنے والے، وہ تنگ دستوں اور فقیروں کے لیے سہارا بننے والے آدمی تھے. ان کے معاملات کتنے اچھے تھے، ان کے لین دین کتنے صاف اور شفاف تھے. یہ سیرت حضور کی پڑھی جائے. اور بھی اس نے بہت کچھ کہا ہے. میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام دن بدن پھیلتا ہی رہے گا، چونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے کہ جس میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمارا کیریکٹر اور ہمارا کردار وہ لوگوں کو دعوت دینے والا ہو. گھنٹوں کی تقریریں وہ اثر نہیں کرتی جو کچھ دیر کا انسان کا کردار اثر کرتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے ناصح. یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.